صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت اور اس کی ایمان افروز تشریح۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو کہ جنگ بدر کے عظیم غازی اور بیت عقبہ کے ان 12 نقیبوں میں سے تھے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بھروسہ تھا، ایک نہایت اہم واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نور محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر جان بوجھ کر کوئی ناحق بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس وعدے کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسے دنیا میں ہی اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے تو وہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے اور اللہ اس کے گناہ کو دنیا میں چھپا لے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر ہم سب نے ان تمام شرائط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس حدیث مبارکہ میں 6 ایسی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے جو اسلام کی جڑ ہے، یعنی ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد معاشرتی برائیوں جیسے چوری اور زنا سے بچنے کا حکم دے کر مال اور عزت کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے۔ اولاد کے قتل سے روکنا اس بات کی علامت ہے کہ ہر انسان کی جان محترم ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بے بس کیوں نہ ہو۔ بہتان یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی ممانعت کر کے زبان کی پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ ایک جھوٹی تہمت ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ سب سے آخر میں نیک کاموں میں فرما برداری کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے اور اپنی اخلاقیات کو بلند کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور پردہ رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔